الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہو ارزک طوعاً وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب دري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور امیر بادشاہ کی آمد کی خوشی میں جتنا خوش ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار سادات عظام اور بالخصوص سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ اقدس میں بادشاہ امیر المومنین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزاراں جشن منانے کی توفیق عطا فرما بانیان جشن کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما حاضرین جشن کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما ان دنوں کا صدقہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد میں مالک جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما برادری زیوکار جناب قیصر عباس کی جو بھی نیک دلی حاجات ہیں مالک شرف قبولیت عطا فرما مرنے سے پہلے ہمیں چاہتا ہے معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی میرے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجازت سے بات شروع کریں چند لمحے کی نوکری لیکن میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں ہوئے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے توجہ ذکر کی جانب رہے کہ موسم سے بے نیاز ہوں کثیر تعداد میں بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے طویل ترین 500-600 کلومیٹر سفر کیا ہے اور اس کے بعد پھر 500-600 کلومیٹر سفر کر کے واپس جانا ہے پر جتنی لمحے بھی نوکری پیش کروں گا تو آپ کی توجہ رہے گی تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا رجب المرجب عزت والا مہینہ برکت والا مہینہ اور یہ مہینہ بزرگوں منسوب ہے علی بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے علی بادشاہ کے ساتھ
اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صادق مولا سے کسی سوالی نے آ کے سوال کیا، مالک نہر رجب کیا ہے؟ رجب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا 10 نہریں ہیں جنت کی، جس میں سے ایک نہر کو کہتے ہیں نہر رجب، ایک نہر کو سرکار نہر رجب کہتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے پوچھتا پھر مولا نہر رجب ہے کیا؟ معصوم نے فرمایا جوانوں، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن معصوم نے فرمایا ہر بندے کے نصیب میں بزرگوں نہر رجب ہے نہیں۔ ہاتھ باندھ کے پوچھتا پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا، یعنی نہر رجب کا شربت پیے گا کون؟ تو صادق مولا نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ سبحان اللہ، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ اور دیکھیں ضمانت کے ساتھ موسم کی اس شدت میں بزرگوں سرکار کہاں کہاں سے سفر کر کے آپ ذکر میں تشریف لائے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں کہ دور دور سے اس موسم کی شدت کے باوجود مہنگائی کے عروج کے اس عالم میں ذکر ہو رہا ہے، بانیان کروا رہے ہیں، لنگر کا انتظام و انصرام ہے، آپ نے طویل ترین سفر کیا، عام ذکر ہے نہیں۔ سر اٹھاؤ بزرگوں، یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ جوانوں ہاتھ کھولو، خیرات کرو، جتنے جوان ہو جوانی حسین کے لیے بنی ہے۔ اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں بزرگوں ضائع ہو جائے۔ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ تاجل والو آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ قاتلوں کے تذکر سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکر سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا بزرگوں تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا، تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے، پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں بزرگوں وہ کون سا سرکار ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے میلادوں میں ہوتا کیا ہے، ہمارے جشنوں میں ہوتا کیا ہے؟ تو پھر ابتدا تلاوت قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے جاؤ، ہے نہیں؟ سبحان اللہ۔ جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے سرکار ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں، میلادوں میں ہوتے ہیں، جشنوں میں ہوتے ہیں، میں بزرگوں وہ فکرے پڑھنے لگا ہوں جسے سن کے دشمنان حسین کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہاں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دعا آپ نے دینی ہے، سر اٹھاؤ۔ جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے سرکار مجالس میں ہوتے ہیں، زمانہ گھبراتا کیوں ہے، زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں داجل والو، بکھر والو، اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں بھائی آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آگے جو نوکر کے نچار ہے، جو غازی کے نوکر، سر اٹھاؤ بھئی، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ
کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مکروز ہے حضرت عباس کے علم کا، اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا، علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ یا علی مشکل کشائی، یا علی مشکل کشائی۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہر بچہ، توجہ بھائی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر بھائی پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو، سبحان اللہ، بات آگے بابا جی میں کھولنا چاہتا ہوں، پھر جو پالنے والوں کا بھائی مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو پھر نوکر فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا، سبحان اللہ، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے بزرگوں، جو جس کے گھر میں آئے گا وہ بھائی اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بزرگوں سے لے کے آخری حلالی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے، جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں، یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بابا جی بدھ مت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، مرزائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، بریلوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اہل حدیث کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، عزادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، زنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا، اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں آئے وہ اسے اپنے جیسا، بولو، بنا دے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے بھائی، لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر، آیا ہے، دیکھیں 13 رجب کو ظاہری طور پر علی بادشاہ کی بزرگوں آمد، 13 رجب کو، 16 رجب کو رحل نبوت پر علی سرکار۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے بزرگوں، کہ شیعوں نے علی پہ قبضہ کر لیا ہے کہ جی نویکلا علی ساڈا ہے، شیعہ دینے کہ علی فقط ہمارا ہے۔ دیکھو ہمارے حصے میں علی سائیں آیا ہی کہاں ہے، جتنا بھی علی ہے وہ 16 رجب کو اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں تقسیم کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار 16 رجب کو بلا تشبیہ رحل نبوت پر علی وہ بولا، کیا کہا؟ چہرہ میرا ہے، توجہ بھائی، چہرہ میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، کان میرے ہیں، زبان میری ہے، دل میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، یعنی وجہ اللہ، وجہ اللہ کا مطلب اللہ کا چہرہ، کون؟ علی، بولو، علی کا نام لیں گے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ وجہ اللہ کون؟ سارے بولو، وجہ اللہ کون؟ بزرگو علی، لسان اللہ کون؟ بھائی علی، ید اللہ کون؟ علی، جنب اللہ کون؟ علی، عذر اللہ کون؟ علی، بکھر والو داجل والو بزرگو سمجھ نہیں آتی، یہ بیٹا حضرت عمران کا ہے، سورت رحمان کی ہے، سبحان اللہ، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، یہ بیٹا حضرت عمران کا، سورت رحمان کی۔ آپ پنچایتی لوگ بیٹھے، سر اٹھاؤ، جبلت، حیت اور طبیعت کا باوجی یہ قانون ہے کہ بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے
یا باپ پہ یا دادا پہ یا نانا پہ، ایسے نا سرکار، یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، یہ بیٹا بزرگوں حضرت ابو طالب کا، یہ سورت رحمان کی آخر یہ وجہ کون سی؟ عمران بھائی آپ کا حکم تھا تو میں نے سفر کیا ہے، میں اردو بندہ تو میں نے سلیکٹ سر اٹھا اور نوکر کیا فکر وصول کرو، لیکن تھوڑا سا ساتھ چاہیے، میں جنت کا ماحول اور مزید جنت بنانا چاہتا ہوں۔ بیٹا عمران کا سورت رحمان کی جبلت حیت طبیعت کا قانون کہ بچے کی شکل یا ماں پہ یا باپ پہ، یہ بیٹا علی ابو طالب کا یہ سورت رحمان کی آخر یہ بزرگوں وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں سائنس نے، علم نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گود ہری ہونے والی ہو، یعنی جو بی بی صاحب اولاد ہونے والی ہو، اسے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بی بی تو صاحب اولاد ہونے والی ہے، تیرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف، اپنے گھر والے کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر، اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے، یعنی جیسے تیرے گھر والے کا رنگ ہے ویسے آنے والے تیرے اس بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے خد و خال ہے ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا گھر والا خوبصورت نہیں ہے، بازار سے ایک خوبصورت بچے کی تصویر لے، اپنے گھر میں سجا دے، لگا دے، صبح اٹھنے کے بھائی فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو غور سے دیکھا کر، اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے، یعنی جیسے اس بچے کا رنگ ہے ویسے آنے والے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے خد و خال ہیں ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے۔ اے ابو طالب کا نمک کھا کھا کے ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں بے ایمانوں کی اولادوں، اللہ جانے یہ عمران اور رحمان میں یہ مشابہت کیا تھی؟ علی کی ماں دیکھتی عمران کو رہی، بیٹا یزدان پہ چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھے جو عبادت کرو ہے لئی اللہ اکبر۔ اتنا سستا علی نہیں سرکار، اتنا سستا بزرگوں علی نہیں کہ لوگوں کی منتیں کرتے پھرے کہ علی نمان۔ بابا جی کرنی چاہیے منت؟ نہیں نہ کرنی چاہیے، بلکہ اتنا مہنگا ہے آپ کا اور میرا مرشد علی، اتنا مہنگا ہے ہمارا مرشد علی۔ اللہ نے اس وقت تک اپنے حبیب محمد کو علی نہیں دیا جب تک خود محمد نے جھولی پھیلا کے علی مانگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پیر بزرگوں بڑے بڑے بل پاس ہوتے ہیں نا کہ انہاں دی عزت کرو، انہاں دی عزت کرو، انہاں دی عزت کرو، ہم ہر اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنا ہمیں قرآن اور آل عمران نے عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سرکار ہمارے پیر بزرگوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان ہمارے پیر بزرگوں نہ کسی اسمبلی کے محتاج، توجہ بھائی، ہمارے پیر نہ کسی بل کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی ایم این اے کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی بزرگوں ایم پی اے کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی دستخط کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی وزیر اعظم کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی صدر مملکت کے محتاج۔ ہمارے پیر بزرگوں کون ہیں؟ ہمارے پیر وہ ہیں جو بولے تو قرآن۔ بیدار ہونا، آواز کھولو بھائی، ذرا آسان کر دو، ذرا آواز کو بلند کرو۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں سر اٹھاؤ۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو بولے تو قرآن۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو موت کے بستر پہ سو جائیں تو قرآن۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو اس سے ملاقات کے لیے چلے جائیں تو قرآن۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو اس کی رضائیں خریدے تو قرآن۔ ہمارے پیر کون ہیں؟ جو اس سے ملاقات
ملاقات کے لیے چلے جائیں تو قرآن. ہمارے پیر بزرگوں وہ ہیں جن کے قصیدے اللہ نے خود ذاکر بن کے قرآن میں پڑھے ہیں, جن کے بل اللہ نے خود پاس کیے ہیں. ہمارے پیر ہیں کون؟ ہمارے پیر بکر والوں وہ ہیں. مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے, یہ بزرگ اگلے سال تک داد اور دعا دیتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا. میں قرآن پڑھنا لگا ہوں. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے باوجی قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں بزرگوں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو, اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمارے پیر وہ ہیں بزرگوں بھائی جن کے بارے میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. بات آگے ہے, بات آگے. قرآن اور پڑھنا ہے, قرآن اور پڑھنا ہے جو آل محمد کے لیے نازل ہوا ہے, جو آل محمد کا قصیدہ ہے. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے پیر وہ ہیں, مجھے دیکھو مجھے دیکھو, ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے پیر بھائی وہ ہیں جن کے بارے میں بزرگوں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ہمارا پیر علی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے, اللہ کی طرف سے بل ہے, پاس کیا ہے. نبیوں کے سلطان اللہ نے کیا کہا, پہنچا دے علی کی ولایت کو, پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر. ارے اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے جاؤ, حیدری
سرکار ہم اپنے ہر امام کا بزرگوں ہم پر جی ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. من کنت مولا ہو فحوزہ علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لو اجتمع الناس علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلقت النار، اگر تمام لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. شیعہ مولویوں نے اب تو یہ بات پکڑ لی ہے 13 رجب کو علی کی آمد کعبے میں ہوئی، تو شیعہ ذاکروں نے سرکار یہ مالنگوں نے بات پکڑ لی ہے جی ہمارا علی بزرگوں کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا. تو جتنا خوش ہے خوشی اس کے چہرے پہ نظر آنی چاہیے جی ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا. وہ کہتے ہیں یار علی کعبے میں آیا، یہ کوئی علی کی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، یہ تو حضرت علی کا مقدر ہے. علی کعبے میں آیا بزرگوں، علی کی کوئی عظمت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، یہ تو علی کا مقدر ہے کہ علی کی ماں آئی اور ادھر علی کی آمد ہو گئی. میں نے کہا مجھے طالب علم کی ساری زندگی بزرگوں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا، تقدیر جب بھی راضی ہوئی تو علی پہ راضی ہوئی. علی کعبے میں آیا تو یہ علی کا مقدر، علی کی ماں کعبے میں آئی تو یہ علی کا مقدر، دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا تو یہ علی کا مقدر، حوریں کنیزی کرتے رہی تو یہ علی کا مقدر، فرشتے غلامی کرتے رہے تو یہ علی کا مقدر. 3 دن تک اللہ کی مہمان بن کے فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی تو یہ علی کا مقدر. 3 دن تک عرش سے کھانے پک کے فرش پہ آتے رہے تو یہ علی کا مقدر. تیسرے دن آ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو یہ علی کا مقدر. رسول اٹھا کے علی کو اپنے گھر چلے گئے تو علی کا مقدر. رسول نے اپنی زبان کو علی کے منہ میں دیا تو علی کا مقدر. سر اٹھا یہ بھی علی کا مقدر ہے. جھولے میں اژدہا کو چیر کے رکھا علی کا مقدر. ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا تو علی کا مقدر. امیر المومنین بنا تو علی کا مقدر. سراج السالکین بنا تو علی کا مقدر. حسنین کا بابا بنا تو علی کا مقدر. کعبے کا کعبہ بنا تو علی کا مقدر. زہرا کا شوہر بنا تو علی کا مقدر. فاتح خیبر بنا تو علی کا مقدر. فاتح بدر حنین بنا تو علی کا مقدر. وجہ اللہ بنا تو علی کا مقدر. عین اللہ بنا تو علی کا مقدر. ید اللہ بنا تو علی کا مقدر. قلب اللہ بنا تو علی کا مقدر. لسان اللہ بنا تو بزرگوں علی کا مقدر ہے. اور تیرے رسول کو غسل دیا یہ بھی علی کا مقدر. رسول کا جنازہ پڑھا ارے یہ بھی علی کا مقدر ہے. داجل والوں مومنینوں جب یہ سب علی کا بھائی مقدر ہے پھر علی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، سارے ہاتھ کھولو. اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف کربلا محلہ مدینہ منورہ بیت اللہ تک لے جا کے منکران ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماچا مارتے ہوئے پوری جرت کے ساتھ فلک شگاف نعرہ ہے